بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ قوم بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک امیر چاہیے تاکہ ہم جالوت سے لڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امیر دیا حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، اپنی جماعت کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے رہ گئے، اور انہوں نے نہر میں پانی پیا، پیٹ بڑے ہو گئے، پھول گئے اور وہ رہ گئے۔ ہمیشہ جو پیٹ کا پجاری ہوتا ہے، جو پیٹ کو پالتا ہے، وہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ جنگ کے لیے اخلاص، غیرت، ہمت، جرت، قوت، استقامت، صبر اور اللہ تعالی کا دیان ضروری ہے۔ 313 آدمی نکلے۔ اب ادھر جالوت کا فوج ہے، جالوت 1,00,000 آدمی کے ساتھ اسلحہ سے لیس ہے، ادھر طالوت 313 آدمی۔ حضرت طالوت نے اسباب کی طرف نہیں، مسبب الاسباب کی طرف نظر کیا اور دعا کیا، فرمایا ربا میں افراد میں کم ہوں، لیکن آپ کا مدد مجھے شامل حال ہے۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی لشکر میرے سامنے آ نہیں سکتا۔ ربا صبر دے، ربا استقامت دے، صبر کو یوں پلٹا دے جیسے بارش کا پانی پلٹتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک صبر دے، ظاہری بھی صبر، باطنی بھی صبر اور استقامت دے۔ ہم ڈٹ جائیں، کٹ جائیں، پر میدان سے ہٹ نہ جائیں۔ دعا کیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے قوم کافروں سے غلبہ دے اور میرا مدد فرما۔ تو اس وقت ایسے آمنے سامنے جنگ ہوتا۔ جالوت نکل گیا، مقابلے کا چیلنج دیا، کون ہے جو میرے ساتھ آئے؟ حضرت طالوت نے اعلام کے ذریعے یا نبی کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ کے لشکر میں سے ایک لڑکا ہے، اس کا نام داؤد ہے، اور یہ داؤد اس وقت نبی نہ تھے، بادشاہ نہ تھے، اس باپ کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے یہ چھوٹے تھے۔ یہ لڑنے میں بھی نہیں، ویسے سامان اٹھانے کے لیے آیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو راستے میں آ رہے تھے تو وہاں سے ایک پتھر نے آواز دی، ایک کنکر نے، پتھر نے، کہ اے داؤد مجھے اٹھا، میں تیرے دشمن کے قتل کرنے کے لیے کافی ہوں۔ 3 پتھروں نے آواز دی، حضرت داؤد نے وہ تینوں اٹھائے۔ تو جالوت جب سامنے آیا تو طالوت نے
حضرت داؤد کو آگے کیا۔ یہ نوجوان تھے، چھوٹے عمر کے تھے۔ جالوت سر سے لے کر پاؤں تک زرہوں میں لیس تھا، سوائے ماتا کے کوئی چیز اس کا ظاہر نہیں۔ تو جب داؤد آگے ہوا، اس نے کہا تو میرے مقابلے میں کیسے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں جالوت ہوں۔ حضرت داؤد نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے، کیا میں کوئی کتا ہوں کہ تو مجھے پتھر مارتا ہے؟ اس نے کہا ہاں تو کتا ہے میرے نظر میں، جیسے کتے کو پتھر سے مارا جاتا ہے میں تجھے ان کنکروں سے مار دوں گا۔ جالوت حیران۔ ادھر سے اس نے منجیکے کہے، منجیک میں پتھروں کو رکھ کے کھینچا۔ تینوں پتھر جالوت کے ماتھے میں گئے اور ماتھے سے نکل کر گدی تک پہنچے، اور جالوت اس جگہ مردار ہوا۔ جالوت جب گرا تو پورے کے پورے قوم بھاگ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو فتح دیا۔ لشکر توڑے تھے، جالوت مر گیا۔ ملک جالوت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، ہنر بھی دی، عزت بھی دی، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، فراست بھی دی۔ سب کچھ دینے والا، قوت دینے والا، فراست دینے والا، ملک دینے والا، نبوت دینے والا ہے اللہ۔ اللہ ہے۔ اللہ نے نبوت دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور حکمت دی، بادشاہت دی، اور سکھایا جو کچھ اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ دفاع نہ کرے لوگوں کو بعض کا بعض کے ساتھ، یعنی اگر جہاد جیسی نعمت نہ ہو تو پھر لوگ فساد کرتے ہیں، لوگ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا جان والوں پہ، اور یہ آیتیں ہیں اللہ کی، پڑھتے ہیں۔ آپ پر مدنی سچ ہیں آپ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ جی ہاں، میرا ایمان ہے تمام نبیوں میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جی عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، لوح بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، کعبہ بھی مخلوق ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بعد مخلوق میں عظمتوں والا، شان والا، رفعتوں والا وہ میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے شان والے ہیں۔ تو ہی بزرگ بعد از خدا، تو ہی بزرگ، قصہ مختصر۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کا لشکر، تو حضرت طالوت جو کہ 313 آدمی تھے، ادھر مقابلہ ایک روایت میں 3 لاکھ۔ جب وہ ٹانٹے مارتا ہوا سمندر کے فوج کو دیکھ کر حضرت طالوت نے اسباب میں نظر نہیں کی، مسبب الاسباب کے جانب، اللہ کے جانب نظر کیا، کمزور نہیں ہوا، دعا کیا، عاجزی کی۔ یہ ہے اللہ والوں کا کام کہ وہ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ کے جانب جاتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دعا بھی سیکھ، مانگنا بھی سیکھ، انداز بھی سیکھ،
قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، فرمایا ربا، اے رب ہمارا، کہا اے رب ہمارا پلٹا دے ہم کو صبر۔ کیسے؟ جیسے پانی پلٹ جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آتا ہے، یوں سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں صبر دے، ظاہر میں بھی صبر، باطن میں بھی صبر، صبر دے، بے صبری نہ ہو، صبر کے ساتھ ساتھ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، تاکہ جرت بھی دے، لیاقت بھی دے، قوت بھی دے، ہمت بھی دے، کمزوری نام کا کوئی چیز نہ ہو۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کیسے جامع دعا ہے، کافروں پہ ہمیں نصرت بھی دے، فتح بھی دے۔ دعا کی اور پھر آگے بڑھے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، شکست دیا جالوت کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، دیا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی اور نبوت بھی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سکھایا ہے جو کچھ میرے اللہ نے چاہا، جو کچھ اللہ نے چاہا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ہنر بھی دیا۔ زرہیں بناتے تھے، لوہا اس کے ہاتھ میں موم ہوتا تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ داؤد علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے عمر کے تھے، نوجوان تھے، پتھروں نے آواز دی، 3 پتھروں نے اس نے اٹھائے کہ ہم تمہارے دشمن کو قتل کریں گے، تمہارے دشمن کے قتل میں کافی ہیں۔ جب یہ تینوں پتھر لیے داؤد میدان میں آئے، جالوت نے کہا میں کوئی کتا ہوں؟ اس نے کہا تو کتا ہے، میں تجھے کتوں کی طرح پتھر مارتا ہوں۔ جب منجیک میں پتھر ڈالے، ماتھے میں آئے، گدی سے نکلے، جالوت مردار ہو گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر دفع نہ کرتے اللہ لوگوں کو، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ فساد ہوتا زمین میں۔ اگر جہاد جیسی نعمت، جہاد جیسا فضل، جہاد جیسا عبادت نہ ہو تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے۔ جہاد رحمت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کے، نتلوها علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ پر ساتھ حق کے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، آپ خاتم الرسول، خاتم النبیین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ کیسے اللہ نے جالوت کو مردار کیا اور اس کے قوم کو ناکام کیا، طالوت کو کامیاب کیا، داؤد کو نبوت اور بادشاہت دی۔ اللہ چاہتے ہیں جیسے فقیروں کو بادشاہ بنائیں اور بادشاہوں کو ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔